اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ۔ علی علیہ السلام کی فضیلت، عظمت، منقبت عظیم دی اینڈ، بات ہی ختم۔ اب یہ نمبرنگ وغیرہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ جتنی کتابیں میں نے پہلی نشست میں دکھائی، آج یہ دوسری نشست ہے اس کی فضیلت علی کی، تو اس میں ایک کتاب بھی شیعوں کی نہیں ہے۔ محدث بھائیوں کے، برادران اہل سنت کے، راوی بھائیوں کے، کتابیں بھائیوں کی، محدث بھائیوں کے، علماء اعلام بھائیوں کے، شیعوں کا کوئی عمل، دخل، انٹرفیئر نہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ اہل سنت برادران۔ اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ رسول اعظم جب فرمائے، اللہ فرما رہا ہے کہ جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جا۔ سنیں کہ پیغمبر اعظم نے مولا علی کے شان میں کیا فرمایا۔ یہ کتاب ہے تاریخ دمشق، دارالفکر سے چھپی ہے، جزء ثانی والاربعون ہے، 42ویں جلد ہے، 80 جلدوں میں یہ میرے پیچھے پڑی ہے، موجود ہے، 80 جلدیں۔ اس کے صفحہ نمبر 350، 42ویں جلد کا صفحہ 350، اس میں لکھا ہوا ہے رأیت ابا بکر صدیق یکسر النظر الی وجہ علی۔ میں نے دیکھا، بی بی فرماتی ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ میں نے دیکھا اپنے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ کو دیکھا، کیا کثرت سے علی کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ فقلت یا ابت انک لتکثر نظر الی علی ابن ابی طالب، بابا آپ کثرت سے علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ تو فقال علی یا بنیہ، مجھے کہا میرے باپ نے، او میری بیٹی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اعظم سے سنا۔ یہ دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ کتنے بڑے بڑے حافظ ابن عساکر 499 میں پیدا ہوئے ہیں، یہ 499 ہجری، 499 ہجری، اور فوت ہوئے 571 میں۔ اتنے بڑے 80 جلدوں میں تاریخ دمشق۔ اب وہ مولوی اعتراض کر رہے ہیں جنہوں نے 50 پیجز کا بھی کوئی کتاب نہیں لکھا۔ یہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا ویسا نہیں، یہ ہیں پائے آپ کے دین کے، آپ کے مذہب کے پائے۔ 80 جلدوں میں حدیث کی کتاب کوئی مذاق ہے؟ یہ وہ حضرت ہے، کیا لکھ رہے ہیں؟ بی بی فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ میرے باپ دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کو، تو میں نے پوچھا کہ بابا کیا وجہ ہے؟ فقال علی یا بنیہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے۔ علی علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ آئیے جناب، یہ دوسری کتاب ہے، مخطوطہ ہے۔ اس کتاب کا نام ہے حدیث ابی القاسم الحلبی، ابی القاسم حلبی اس کی حدیث کے نام سے ہے۔ اس پہ لکھا ہوا حدیث کا نمبر 35 ہے۔ اس میں ہے کہ ان ہشام ان عروہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی، بی بی عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ قالت رأیت ابا بکر صدیق یکسر النظر الی وجہ علی، کثرت سے وہ علی کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ تو میں نے پوچھا بابا جان کیا بات ہے، آپ علی کے چہرے کو کثرت سے دیکھتے ہیں؟ کہا بیٹی سمعت رسول اللہ، میں نے رسول سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے۔ اس سے گنتے جائیں کتنے کتنے بڑے محدثین، مورخین، اعلام، ان سب نے اپنی بڑی حدیث کی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے۔ سنیں، یہ تیسری کتاب ہے سمت النجوم الاوالی فی انباء الاوائل والتوالی، عبد الملک بن حسین بن عبد الملک الشافعی العاصمی المکی اسامی۔ یہ ہیں 1111 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 1111 ہجری میں فوت ہوئے ہیں علامہ عاصمی۔ دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ اس کی دوسری جلد کا صفحہ نمبر 58 ہے، 58۔ اس میں لکھا ہوا ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت رأیت ابا بکر یکسر نظر الی وجہ علی،
بی بی فرماتی ہے میں نے دیکھا اپنے باپ کو کثرت سے علی کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ فقلت یا ابت، میں نے عرض کیا اے بابا جان، رأیتک تکثر نظر الی علی، آپ کثرت سے علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ جب بھی دیکھو علی کے چہرے کو کیوں، کیا وجہ؟ فقال یا بنی، کہا میری بیٹی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول سے سنا ہے، میں اسے نہیں دیکھتا، رسول سے سنا ہے۔ کیا سنا؟ یقول النظر الی وجہ علی عبادہ، رسول نے فرمایا کہ علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے۔ تیسری کتاب، چوتھی کتاب، اب محدث بھی ان کے، راوی ان کے، کتابیں ان کی، عالم ان کے، سب کچھ ان کا۔ پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو نہ مانے کا تو علاج ہے ہی نہیں، میں نہ مانوں اس کا تو کوئی علاج ہے ہی نہیں، لیکن پیش کرنا ہمارا کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، کھول کھول کے تحقیق کر کے پیش کرنا، بتانا ہمارا کام ہے۔ آگے ان کا کام ہے، مانے نہ مانے اللہ جانے اور بندہ جانے۔ جی یہ چوتھی کتاب ہے مختصر تاریخ دمشق ابن عساکر، یہ اختصار ہے تاریخ دمشق کا، وہ والی نہیں، اس کا اختصار۔ لکھنے والے للامام محمد بن مکرم المعروف بابن منظور، وہ ابن عساکر تھا، یہ ابن منظور ہے۔ جی کب کے ہیں یہ؟ 630 میں پیدا ہوئے، امام ابن عساکر کے فوراً بعد 630 میں پیدا ہوئے، 711 میں فوت ہوئے ہجری۔ جی الجزء صاحب 18 18ویں جلد، دارالفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 7 ہے، 7۔ اس میں لکھا ہوا ہے، بی بی فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ، رأیت ابا بکر صدیق یکثر نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، میں نے دیکھا کہ میرے باپ ابو بکر علی کو کثرت سے دیکھ رہے ہیں۔ فقلت یا ابت، میں نے کہا بابا جان، انک لتکثر نظر الی علی ابن ابی طالب، آپ کثرت سے علی کے چہرے تو دیکھتے رہتے ہیں۔ جی فقال لی یا بنیہ، مجھے کہا میری بیٹی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ، جی علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے، عبادت اللہ کی، ایاک نعبد، اللہ کی عبادت۔ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، سورہ بنی اسرائیل، وہ سورہ حمد، عبادت اللہ کی۔ تو یہ عظمت دیکھے مولا علی کی کہ چہرہ علی کا دیکھے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے۔ جی تو جس کا چہرہ دیکھنا عبادت اللہ کی، تو اسی سے مدد، تو یہ کہاں جائے گی؟ مسئلے تو سارے حل ہیں، لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ عبادت اللہ کی ہے، لیکن چہرہ علی کا دیکھو، عبادت اللہ کی۔ تو ایاک نعبد کے بعد کیا ہے؟ ایاک نستعین، مدد۔ جی تو مدد بھی تو اللہ کی، لیکن وہی فارمولہ۔ چلو یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، تو میں نے عرض کیا کہ یہ تاریخ مختصر تاریخ دمشق ابن منظور۔ اب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اب شیعوں کی ضد میں کوئی ان کو بھی، ان کی بات بھی نہ مانے تو ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے، پیش کرنا ہمارا فرض ہے۔ آئیے جناب، یہ 5ویں کتاب ہے المناہل السلسلہ فی احادیث المسلسلہ، الفقیر الی اللہ تعالی محمد عبد الباقی الایوبی، جی من ذریت شاہر سلم والمسلم۔ جی اس میں لکھا ہے، مکتبہ قدسی سے چھپی ہے یہ کتاب، اس کے صفحہ نمبر 106 پہ لایا ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ، ان ابی بکر رضی اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ۔ باپ بیٹی رضی اللہ دونوں فرما رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے، عبادت ہے۔ چہرہ علی کا، عبادت اللہ کی، اللہ کسی کو نصیب کرے۔ جی پیش کرنا ہمارا کام، مانے نہ مانے اس کی مرضی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، رسول اعظم سے اللہ فرمائے کہ پیش کرنا تیرا کام ہے، باقی قیامت ہے، میں جانوں یہ جانے۔ جی اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے،
حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔